اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے آپ کی سیرت و کردار سے متعلق کچھ ایمان افروز باتیں ہم نے اپنے بیان میں سننے سنانے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات پر جو چند اعتراضات کیے جاتے ہیں اور معاذ اللہ بہتان تک لگائے جاتے ہیں، تو ان کے متعلق کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلا بہتان جو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات پر لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ خود آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر خلافت کے مسند پر یہ قابض ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑا اعتراض ہے، اس کے جواب میں کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی شورۂ آفاق کتاب تاریخ الخلفاء میں اور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف غنیت الطالبین میں اس اعتراض کا جواب دیا ہے اور پورے حالات و واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شدید زخمی ہو گئے، تو لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، آپ ہمیں کچھ وصیتیں فرمائیے اور خلافت کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ تو جناب عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت کے لیے ان 6 صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے جن کو تم چاہو منتخب کر لینا، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی اور خوش رہ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور میں کسی اور کو مستحق نہیں سمجھتا کہ ان کے علاوہ ان میں سے جو میں منتخب کر رہا ہوں، جن کے نام دے رہا ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے علاوہ کوئی خلافت کا مستحق ہو۔ پھر آپ نے ان 6 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نام دیے۔ ان میں جو 6 صحابہ کرام علیہم الرضوان میں شامل تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 نام آپ نے دیے کہ ان میں سے جس کو تم چاہو
خلافت کے لیے منتخب کر لینا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو مجلس مشاورت میں رکھنا، لیکن میرا بیٹا خلافت کا حقدار نہیں ہے، لہذا اس کو خلافت کے لیے جو ہے وہ تم مد نظر نہیں رکھنا، لیکن مشاورت میں جو ہے اس کو شامل کر لینا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور خلفائے راشدین نے اقربا پروری کی، تو یہاں پر بہت بڑا اس اعتراض کا جواب جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا۔ اگر آپ اقربا پروری کرتے تو بجائے ان 6 ناموں کے آپ ڈائریکٹ اپنے بیٹے کا ہی نام دے دیتے کہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر، میرے بعد اس کو اپنا خلیفہ بنا لینا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو مجلس مشاورت میں تو رکھنا، لیکن خلافت کے لیے اس کو زیر غور نہیں لے کے آنا، بلکہ جو 6 نام میں نے دیے ہیں ان 6 ناموں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لینا۔ کئی دن تک جو ہے یعنی جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کئی دن تک جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مشاورت جو ہے وہ چلتی رہی، اور طویل مشاورت کے بعد اور غور و خوض کے بعد سب نے متفقہ طور پر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب فرمایا۔ اور یہ جو 6 صحابہ کرام تھے ان میں سے 5 نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر جناب عثمان ابن عفان، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی اور ان کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ تو وہ ان 5 میں جناب علی بھی شامل تھے۔ تو یہ بہت بڑا بہتان جو ہے وہ لگایا جاتا ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے خلافت پر قبضہ کر لیا تھا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی مجلس مشاورت ایک پورا سلیکشن بورڈ جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور تمام لوگوں کی مشاورت اور متفقہ رائے سے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اعتراضات جو ہیں وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ جو ہے وہ بڑا گردش کر رہا تھا، اور ایک رافضی جو ہے وہ بڑا گلے پھاڑ پھاڑ کر جو ہے وہ اپنی تقریر جو ہے وہ جھاڑ رہا تھا۔ تو سب سے پہلے تو اس نے 5-6 قسمیں کھائیں، اور 5-6 قسمیں کھانے کے بعد پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم جناب علی کو اس لیے مانتے ہیں کہ میدان احد میں جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے نرغے کے اندر آ گئے تھے، تو جناب علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر میدان احد سے بھاگے نہیں تھے، بلکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں اپنی تلوار کو چلاتے رہے اور نبی کا دفاع کرتے رہے۔ تو جو میدان احد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے نرغے میں چھوڑ کر میدان سے بھاگ گیا، ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور پھر وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے اس نے گستاخیاں کرنا شروع کر دیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ غزوہ احد کے اندر ہوا کیا تھا۔ غزوہ احد میں یہ ہوا تھا کہ کفار نے جو ہے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا ہے، یہ افواہ اڑ گئی تھی میدان احد کے اندر۔ تو اس وقت 3 قسم کے جو ہے وہ مسلمانوں میں گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو اتنا بد دل ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہتھیار ہی پھینک دیے تھے کہ اب جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے درمیان نہیں رہے تو اب جنگ کرنے کا کیا فائدہ، تو انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو اتنے طیش میں آ گیا کہ کفار نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے،
لہذا اب ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. تو وہ اور زیادہ غصے میں اور زیادہ جذبے کے ساتھ کافروں سے مقابلہ کرنے لگ گئے. اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کفار نے شہید کر دیا ہے، تو وہ اتنے بددل ہو گئے کہ وہ میدان احد کو چھوڑ کر چلے گئے. اب آپ خود غور کیجئے کہ کوئی شخص کسی سے والہانہ محبت کرتا ہو، ٹوٹ کے اس کو چاہتا ہو، اور اچانک اس کو یہ خبر ملے کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو اس محبت کرنے والے کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس کے اوپر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا. لہذا جب میدان احد میں کفار نے یہ جھوٹی خبر اڑا دی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اتنے بددل ہو گئے کہ وہ میدان احد سے جو ہے وہ چلے گئے. تو ان میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. اچھا، اب یہ رافضی جو ہیں یہ سمجھ لو صدیوں سے اسی لکیر کو پیٹے جا رہے ہیں کہ عثمان غنی جو ہے وہ میدان احد سے بھاگ گئے تھے، عثمان غنی میدان احد میں نبی کو جو ہے وہ کافروں کے نرغے میں چھوڑ کر جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے تھے، اور اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے وہ گستاخیاں کرتے ہیں. اس بات کا جواب کس نے دیا ہے؟ اس بات کا جواب دیا ہے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور بخاری شریف کے اندر یہ پوری بات جو ہے وہ ہم کو وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد سے جنگ کے دوران جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں چھوڑ کر میدان سے کیوں چلے گئے تھے، اس کا پورا جواب دیا ہے. بخاری شریف میں کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ مصر کا رہنے والا ایک رافضی حج کے ایام میں وہ مکہ مکرمہ میں آیا، اور مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد جب وہ ایک جگہ سے گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں اور آپس میں کچھ بات چیت جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو وہ رافضی جو تھا وہ کسی سے کہنے لگا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ قبیلہ قریش کے عمائدین ہیں، قبیلہ قریش کے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور ان میں کبار صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شامل ہیں. تو وہ آیا ان کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ آپ لوگوں میں سے آپ کا شیخ کون ہے؟ تو ان اہل قریش میں سے کسی نے کہا کہ یہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے شیخ ہیں. اب وہ رافضی جو تھا وہ آیا جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ اے شیخ، میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے ان باتوں کا جواب دیں گے؟ تو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ میدان احد میں جب میدان کارزار جو ہے وہ گرم تھا اور کفار نے بڑا زبردست جو ہے وہ حملہ کیا ہوا تھا، تو جناب عثمان غنی جو ہے وہ میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں صحیح ہے، آگے پوچھو. کہتا ہے دوسری بات یہ کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب غزوہ بدر کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان جا رہے تھے تو باوجود اس کے کہ جناب عثمان غنی مدینہ منورہ میں موجود تھے، اس کے باوجود وہ مجاہدین میں شامل نہیں ہوئے اور وہ مدینہ میں ہی رہ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ غزوہ بدر میں جہاد نہیں کیا بلکہ مدینہ میں ہی مقیم رہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں
یہ بات بھی صحیح ہے، آگے پوچھو۔ پھر آگے وہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب بیعت رضوان ہو رہی تھی، جس کا کہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک ایک کر کے آتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے وہ بیعت کرتے تھے؟ تو اس وقت بھی عثمان غنی وہاں موجود نہیں تھے، اور عثمان غنی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی، یہ بیعت الرضوان میں بھی شامل نہیں تھے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے۔ اب جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نور فراست سے پہچان لیا کہ یہ پکا رافضی ہے، اور یہ جو سوال کر رہا ہے دراصل اس سوال کے اندر یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیری تینوں باتیں صحیح ہیں، لیکن سن، اب ان تینوں باتوں کا جواب میں دیتا ہوں، اس کو غور کے ساتھ سماعت کرنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا پہلی بات تو یہ، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کے حال جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، تو وہ علیم بالذات الصدور ہے، جس کے دل میں جو خیال ہے وہ اللہ کے علم میں۔ چنانچہ میدان احد میں جب یہ افواہ اڑ گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے شہید کر دیا ہے، تو بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ اتنے بددل ہو گئے، اور بددل ہو کر جو ہے وہ میدان جہاد سے چلے گئے، میدان احد سے چلے گئے کہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو لہذا اب ہم لڑ کر کیا کریں گے یا جہاد کر کے کیا کریں گے، لہذا وہ اتنے بددل ہو گئے، ان پر اتنی زیادہ جو ہے وہ غم کی کیفیت تھی۔ تو ان میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ پھر آپ نے سورۃ النساء کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں کہ جن میں میدان احد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور غزوہ احد کی پوری بات رب کریم نے بیان کی ہے۔ آپ نے وہ آیتیں تلاوت کی، اور آیتیں تلاوت کرنے کے بعد ان میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جو لوگ میدان احد سے بددل ہو کر چلے گئے تھے اس خیال سے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شہید ہو گئے، تو اب ہم لڑ کے کیا کریں گے، تو سن، ان کے لیے تیرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، تیرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے، اور اللہ عز و جل بہت زیادہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو لوگ چلے گئے تھے ان کا معافی نامہ تو تیرے رب نے قرآن میں نازل کر دیا ہے، رب تو ان کو معاف فرما چکا ہے، تو پھر تیرے میں اور مجھ میں اتنی کیا ہمت ہے کہ ہم ان کی اس بات کو لے کر کے ان پر اعتراض کریں یا ان پر تنقید کریں؟ ان کا وہ جو عمل تھا وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کا رب ان کو معاف فرما چکا ہے، لہذا اس بات پر جو ہے وہ کوئی تنقید نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری بات یہ کہ جب غزوہ بدر ہو رہا تھا تو غزوہ بدر کے موقع پر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، لیکن ان کی زوجہ محترمہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت زیادہ علیل تھیں، بہت زیادہ بیمار تھیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر میں شریک ہونے سے روک دیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان میدان بدر میں موجود تو نہیں تھا، لیکن تمام مجاہدین بدر میں عثمان بھی شامل ہے۔ آپ نے ان کو جو ہے وہ مجاہدین بدر میں شامل بھی فرمایا، اور جب مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم فرمایا تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسری بات کا جواب دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیعت رضوان فرما رہے تھے
تو اس وقت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک ایک کر کے آگے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے بیعت کی، لیکن جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ سعادت حاصل نہیں کی۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کا جواب دیا ہے، سبحان اللہ، آپ ارشاد فرماتے کہ بیعت رضوان سے پہلے کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ بیعت رضوان سے پہلے یہ ہوا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو مکہ مکرمہ اپنا سفیر بنا کر بھیجنا چاہتے تھے کہ وہ مکہ مکرمہ میں جائے اور جا کر کے جو ہے وہ ہماری طرف سے مذاکرات کرے اور کافروں سے جو ہے وہ بات چیت کرے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو اپنا سفیر منتخب فرمایا وہ جناب عثمان غنی تھے۔ تمام صحابہ کرام میں جن کو منتخب کیا وہ جناب عثمان غنی تھے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیج دیا تھا۔ جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے تو کفار نے یہ افواہ اڑا دی کہ کافروں نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ افواہ اڑ گئی کہ جناب عثمان غنی جو ہے وہ مکے میں شہید کر دیے گئے۔ جب یہ خبر مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ پہنچی تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ بھی شدید غصے میں آ گئے۔ اچھا، جب بیعت رضوان ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ آؤ مجھ سے بیعت کرو، تو ایک ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا سن پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ پھر یہ ہوا کہ جب سارے صحابہ کرام علیہم رضوان بیعت کر کے چلے گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے فرمایا اپنے سیدھے ہاتھ کو، یہ جو ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فرمایا اور یہ جو ہاتھ ہے یہ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کی طرف سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کرتا ہوں۔ فرمایا اس طرح سے بیعت ہوئی تھی جناب عثمان غنی کی، اور تو یہ کہتا ہے کہ وہ اتنی بڑی سعادت سے محروم رہ گئے تھے۔ کہتے ہیں یہ سعادت تو کسی کے حصے میں آئی نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے، یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ تو آپ نے اس رافضی کے ان تین جوابوں کا جواب دیا اور وہ اپنا سا منہ لے کر کے جو ہے وہاں سے چلا گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ گستاخانہ کلپ بنا بنا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈالتے رہتے ہیں، اور ہمارے جو بھولے بھالے بھائی ہیں وہ بھی سنتے رہتے ہیں، ریلز میں شارٹس میں بیانات سنتے رہتے ہیں، اور رافضیوں کے بیان بھی سنتے ہیں، خارجیوں کے بھی بیانات سنتے ہیں۔ اب یہ خارجی جو ہیں یہ لگے رہتے ہیں دن رات جشن ولادت کے خلاف، لگے رہتے ہیں دن رات اولیاء کرام کے مزارات کے خلاف، لگے رہتے ہیں دن رات نظر و نیاز کے خلاف، اور اس پر بیانات ڈالتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو رافضی ہیں وہ بھی لگے رہتے ہیں دن رات، اور وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخانہ باتیں اور بیانات بنا بنا کر ڈالتے رہتے ہیں۔ اب عوام الناس کو تو نہ ان کے دلائل پتہ ہوتے ہیں، نہ ان کے مسائل پتہ ہوتے ہیں، نہ ان کے جوابات پتہ ہوتے ہیں، اور وہ سنتے ہیں اور سن کر اپنے جو ہے وہ ایمانوں کو جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو بھی بد مذہب ہے، گستاخ رسول ہے یا گستاخ صحابہ کرام ہے یا گستاخ اہل بیت ہے، تو اس کے بیانات بالکل بھی نہ سنا کریں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو سب کی باتیں سنتے ہیں، تو بھائی اگر سب کی باتیں سنتے ہیں نا تو اپنی بات کی دلیل بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ میری جو بات ہے یا میرا جو عقیدہ ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ اپنے عقیدے کی دلیل تو آپ کو معلوم نہیں ہے اور سب کی باتیں سن رہے ہیں۔ جو بد مذہب ہیں ان کے بیانات سے بالکل اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی محفوظ رہے۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔